تو نکاح نامہ کے بارے میں حیرت ناک بات ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ کہ نکاح نامہ ایکچولی ہے کیا. وہ اس کو تو آسمانی صحیفہ سمجھ کے سنبھال دیا جاتا ہے. کوئی ایک دفعہ، میرا نہیں خیال کبھی کوئی ایک دفعہ بھی اٹھا کے پڑھتا ہوگا. پاکستان میں ایک شادی میں خواتین کے حقوق کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ ہم ہونے نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ نکاح نامہ لڑکا اور لڑکی اچھی طرح پڑھ لیں تو یقین جانیے کہ خاوند جو یہ سوچ کے بیوی کو خرچہ دیتا ہے کہ میں جناب ان پہ بہت احسان کر رہا ہوں، جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قانونی طور پر وہ پابند ہے خرچہ دینے کا، تو وہ پھر اس طرح کی وہ خاتون کو شاید عدالت نہ جانا پڑے. Today we are joined by ربینہ شاہین جو 1994 سے AGHS لیگل ایڈ سیل کے ساتھ انوالوڈ ہیں اور ویمن کرائسس سینٹر کی انچارج بھی رہ چکی ہیں. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی مس ربینہ شاہین. وہ ان کا تعلق رہا ہے AGSH سے سنس 1994 اور وہ انہوں نے کام کیا ہے ایز این انچارج آف دا ویمن کرائسس سینٹر. اس کے ساتھ ساتھ وہ شی آلسو ورکس ایز ویمن پروٹیکشن آفیسر اور جو کرائسس ہیلپ لائن ہے AGSH کی اس کو بھی اوورسی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ شی ہیز آلسو بین این ایمبیسڈر آف وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز جو کہ اسٹیبلش کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے. آئی ووڈ لائک ٹو فارملی ویلکم ہر ناؤ. بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ اس کانورسیشن کا حصہ بنی. تو ہم شروع کروں گی میں یہ کہ میں آپ کا تعلق رہا ہے AGSH سے مطلب 30 سال سے، اٹس لائک اے لانگ ٹائم. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ اپنی جرنی کا ود ایٹ کہ کس طرح سے جو فرم ہے اس نے کام اپنا ایوالو کیا، ٹرانسفارم کیا جب ہم فیمیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم جو ہمارے رائٹس کو کی پروٹیکشن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. میں 1993 میں AGHS کو میں نے ایز اے پیرالیگل جوائن کیا. پیرالیگل پروگرام ایکچولی ایک ٹریننگ پروگرام ہے AGHS کا، جس میں لاہور اور اس کے نواح سے خواتین کو ان کے قانونی حقوق کے حوالے سے جو ایشو ہیں ان پہ اویئر کیا جاتا ہے، اور برننگ ایشو جو ہوتے ہیں اس وقت ان کے بارے میں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اویئر کیا جاتا ہے. اس طرح کا ایک پروگرام تھا جس پہ میں نے 1993 میں نے جوائن کیا AGHS کو. بعد میں ان کا حصہ تب سے بنی، پہلے ٹریننگ لی، اس کے بعد میں نے 1994 میں AGHS کو باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیا. لیکن جس وقت میں نے جوائن کیا تھا اس وقت آج کل جو قوانین موجود ہیں خواتین کے حوالے سے، تب ان قوانین پہ بات ہو رہی تھی، ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہو رہی تھی. AGHS کے ساتھ میں جس وقت AGHS کو میں نے جوائن کیا اس وقت یہ حالات تھے کہ خواتین کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھے، اور اگر کوئی رائٹ تھے بھی تو اس کے اوپر عمل درآمد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اچھا، AGHS بیسکلی ایک ایسی NGO ہے، ایسی فرم ہے جو کہ خواتین اور بچوں کے قانونی حقوق کے لیے کام کرتی ہے اور انہیں وہ مفت قانونی امداد فراہم کرتی ہے. AGHS کا جو دائرہ کار ہے کام کرنے کا وہ پریزنس میں ہے. اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے جتنے ان کے رائٹ ہیں، جس میں ان کی خلا کا کیس ہے، مینٹیننس کا کیس ہے، ڈائیورس کا ہے، تشدد کے حوالے سے ہے، ریپ کے حوالے سے کیسز ہے، وہاں پر یہ خواتین کی ہیلپ کرتا ہے اور مفت قانونی امداد فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو، اگر کوئی بچے کسی قسم کے مسائل کا شکار ہیں تو ہمارا آفس انہیں بھی مفت قانونی امداد فراہم کرتا ہے. جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ AGHS کا کیا کردار رہا ہے یا ہمارا کیا کردار رہا ہے خواتین کو ملنے والے حقوق میں یا خواتین کو ملنے والے رائٹ میں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت میں نے AGHS جوائن کیا اس وقت ہمارے ساتھ آسمہ جہانگیر صاحبہ، حنا جیلانی اور اس طرح بہت ساری ایسی خواتین جو کہ جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے، ہم لوگ سڑکوں پہ نکلے، مارے کھائیں، جیلوں میں رہے، اور جو آج خواتین کو حقوق ملے ہیں، ہم نے ان سب حقوق کے لیے تب بات کی، یہ ان رائٹ کے لیے بات کی.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی دفعہ خواتین کو اپنے حقوق لینے کے لیے مارے مارے پھرنا پڑتا تھا. کوئی اس کی مدد, کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو کہ ان کی مدد کرتا, بلکہ خواتین کا اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنا ہی بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, نہ کہ ان کو حاصل کرنا. کوئی بھی خاتون جو کہ یہ بات کرتی کہ اسے خلا لینی ہے یا طلاق کے لیے وہ جانا چاہتی ہے, تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر عورت بات کرے گی طلاق کے بارے میں تو 7 زمینیں اور 7 آسمان ہل جائیں گے. تو کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا تھا. جب بھی کوئی خاتون یہ بات کرتی تھی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے, تشدد کرتا ہے, ناک کی ہڈی توڑ دی, بازو توڑ دیا, تو اس کو خاتون کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کا کیا بنے گا. اسے باقاعدہ طور پر بچوں کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا تھا کہ بچوں کا کیا بنے گا, ماں باپ کی عزت کا کیا بنے گا. کوئی بھی ایک دفعہ بھی اس خاتون کے بارے میں نہیں سوچتا تھا کہ جس کی وجہ سے جو کہ اس تشدد کا شکار ہے اور جو کہ خاوند اسے روز مارتا ہے, روز گالیاں دیتا ہے, جنسی طور پہ, جسمانی طور پہ وہ اسے اذیت دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رول رہا ہے, آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایز این ایمبیسڈر آف وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز. تو اس سینٹر کے اگر آپ کچھ گولز کے بارے میں بتا سکیں کہ مقاصد وغیرہ کیا ہیں اس سینٹر کو لے کے. شروع میں وائلنس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا. جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ خاوند بیوی کو مارتا ہے تو انہوں نے کہا جی نارمل بات ہے, کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو مار سکتا ہے, یقیناً اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو تبھی تو اسے مارا جا رہا ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ مطلب عورت تو غلطی کی تو آپ نے اسے مار دیا, اور آدمی اگر غلطی کرے تو اس کو کیا کیا جائے. سو ان کو ایک تو یہ کنسیڈر, دوسرا جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وائلنس ایک ڈارک کلر ہے, اس کے کئی شیڈ ہیں. کچھ شیڈ تو لوگوں نے پہچان لیے جس میں جسمانی تشدد ہے, ذہنی تشدد ہے, وربل ہے, معاشی ہے, معاشرتی تشدد ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے تشدد دیکھنے ضروری ہیں کہ جو لوگوں نے جو ہو تو رہے ہیں لیکن کئی خواتین اس پہ بات نہیں کر سکتی. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر, جس کو ہم واک بھی کہیں گے, ملتان میں ہے. یہ جب ہمارے پاس سلمان صوفی صاحب اس کا آئیڈیا لے کر آئے آسمہ جہانگیر صاحبہ کے پاس, تو میں وہاں پہ موجود تھی کیونکہ شیلٹر ہوم کو میں دیکھ رہی تھی. تو میں نے جب ان کی پوری بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ تو دیوانے کا خواب لگتا ہے, کیونکہ جب کوئی خاتون میرے پاس آتی تھی اس کے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے مجھے اسے لے کر تھانے جانا پڑتا تھا, یا ریپ کے حوالے سے اس کی رپورٹ کروانی پڑتی تھی, یا اس کا میڈیکل کروانا ہوتا تھا, تو مجھے کئی دن لگ جاتے تھے یہ سارے کام کرنے میں. اور اس کے بعد میں اور تھانوں کے دھکے, آپ کی ہاسپٹل والے آپ کی بات نہیں سن رہے. تو جب یہ سلمان صوفی صاحب یہ پروگرام ہمارے پاس لے کر آئے کہ یہ ہے اور اس طرح یہ بننا ہے اور یہ بیسیکلی لاء کا حصہ ہے اور یہ بنے گا, تو میں نے باہر آ کے کہا اوہ یہ تو دیوانے کا خواب لگتا ہے, کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہاں پر میڈیکل والے بھی بیٹھے ہیں, وکیل بھی وہاں ہے, جج بھی وہاں ہے, پولیس بھی وہاں ہے. بس ایک خاتون اگر کوئی کسی بھی حالات میں اپنی کوئی شکایت لے کر وہاں جائے گی تو وہاں تو ہر چیز اس کو وہیں پہ مل جائے گی. جس وقت واک بن رہا تھا تو سلمان صوفی صاحب اور ان کی ٹیم بارہا دفعہ ہمارے آفس آئے اور انہوں نے آسمہ جہانگیر اور حنا جیلانی صاحبہ سے مشورے کیے, ایڈوائز لی, ان کے ساتھ وہ ملتے رہے. اور جس وقت یہ بن گیا تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی. اور ہم وہ ساری خواتین جو کہ ہیومن رائٹ اور ویمن رائٹ کے لیے کام کرتی ہیں ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کوئی خاتون میرے پاس آئی, میں اسے لے کر پولیس اسٹیشن گئی, تو پہلے تو پولیس کو یہ بات سمجھانی بہت مشکل ہوتی تھی کہ اس کے اوپر اس کے خاوند نے تشدد کیا ہے تو یہ رپورٹ کروانا چاہتی ہے. تو کہتے تھے کہ اس کے خاوند کے خلاف رپورٹ کروانا چاہتی ہے جی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اچھا بیٹھ جائیں بی بی آپ لکھیں. جب ہم لکھ لیتے تھے تو اس کے بعد ان کی یہ کوشش ہوتی تھی پولیس والوں کی کہ وہ اس کے خاوند کو بلوائیں اور صلح کروا کے واپس بھجوا دیں. وہ رپورٹ نہیں کاٹتے تھے. حالانکہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ایک خاتون جس کی جو ہمارے پاس آئی ہے اس کی ناک کٹی ہوئی ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کی باڈی کے اوپر بڑے بڑے بروزز ہیں, تو اس کا ضروری طور پر اس کا میڈیکل ہونا بھی ضروری ہے
اور اس کی رپورٹ اس میڈیکل کے تحت اس کا FIR کاٹنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن پولیس والے ایسا نہیں کرتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاتون کو اگر اس کے ایک نشان ہو، ایک نشان ہو اس کے چہرے کے اوپر، اور اگر وہ اس کا بھی میڈیکل کروانا چاہتی ہے تو اس کو کروانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے اوپر وہ تشدد کیا گیا ہے جو کہ ایک شخص نے اس کو سزا دینے کے لیے اس کے اوپر کیا، اس کو میڈیکل کروانا چاہیے۔ ابھی آپ بات کر رہی تھیں نکاح نامہ کے بارے میں، تو نکاح نامہ کے بارے میں حیرت ناک بات ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ کہ نکاح نامہ ایکچولی ہے کیا۔ وہ اس کو تو آسمانی صحیفہ سمجھ کے سنبھال دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک دفعہ، میرا نہیں خیال کبھی کوئی ایک دفعہ بھی اٹھا کے پڑھتا ہوگا۔ بہت ساری خواتین ہیں جن کے نکاح نامے میں انہوں نے وہ جو 18 نمبر شیٹ کا رائٹ آف ڈائیورس ہے وہاں سے لے کر اور ان کے نان نفقے، جہاں تک ان کا نان نفقہ انہیں دیا جانا چاہیے، وہاں تک لمبی لائن لگا دی جاتی ہے، اور کوئی اس نکاح نامے کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ نکاح نامہ لڑکا اور لڑکی اچھی طرح پڑھ لے تو یقین جانیے کہ خاوند جو یہ سوچ کے بیوی کو خرچہ دیتا ہے کہ میں جناب ان پہ بہت احسان کر رہا ہوں، جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قانونی طور پر وہ پابند ہے خرچہ دینے کا، تو وہ پھر اس طرح کی وہ خاتون کو شاید عدالت نہ جانا پڑے اپنے خرچے مینٹیننس لینے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم عورتوں کی پروٹیکشن کی بات کریں، ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کی، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر؟ کوئی ایسے کیسز آپ بتانا چاہیں جس سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں یہ سن کے کہ یہ جینڈر وائلنس کو لے کے جو کیسز ہیں ان کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے خواتین کی اویئرنیس اور جو قانون ہے اس پہ عملداری کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کمپیئر کیا جائے تو شہروں میں خواتین زیادہ اویئر ہیں اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے، یا کسی حد تک قانون جو کہ قانون ہے اس حوالے سے، لیکن گاؤں میں گاؤں یا ایسے جگہ پہ جہاں پر بہت زیادہ باقی اویئرنیس نہیں ہے، وہاں اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ آپ صرف تشدد کی بات نہ کریں، میں تو اس جرم کی بات کرتی ہوں جو کہ جس کے اوپر کرنے والے کو بہت سزا ملنی چاہیے، وہ ہے ریپ جیسا سنگین جرم کبھی بھی کوئی راہ چلتا ہوا بندہ نہیں کرتا۔ وہ کرتے ہوں گے، اس کی ریشو بہت کم ہوگی۔ ریپ جیسا جرم ہمیشہ کوئی ایسا کرتا ہے جو کہ گھر والوں کو بھی جانتا ہے، جو کہ ان کی آنے جانے کی ان کو ٹائمنگ بھی پتہ ہوتے ہیں، وہ ریپ جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو جنسی ہراسگی کا کیس بتاؤں کہ ایک بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کی ہوگی کوئی 17-18 سال عمر، تو اس نے ہمیں آ کے بتایا کہ اس کے گھر میں جو ایک اس کے بڑے انکل ہیں وہ انہیں جنسی طور پہ ہراساں کرتے ہیں۔ تو ہم نے، اور وہ اب بہت دفعہ اس نے اپنی والدہ کو بتایا ہے، لیکن والدہ اس کی کہتی ہیں چپ کر جاؤ، تم نے کسی سے یہ بات نہیں کرنی۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ اگر میری وہ ماں جو مطلب میری پیدا کرنے والی ہے، جو میری ہر بات سنتی ہے، جو میری مدد کر سکتی ہے، وہی مجھے کہہ رہی ہے چپ کر جاؤ، تو مطلب میری اور کون مدد کر سکتا ہے۔ اس نے گھر چھوڑا، اور وہ جو کہ وہاں پہ اگر وہ رہتی تو وہاں پر وہ جو بندہ تھا جو اسے جنسی ہراساں کر رہا تھا، اس کی وہ نہ صرف وہ کرتا رہتا مسلسل بلکہ وہ بڑھ جاتا۔ تو اس نے گھر چھوڑا، وہ ہمارے پاس آئی، اس نے بات کی، اس کی فیملی ہمارے پاس آئی، تو میں نے اس کی والدہ سے بات کی کہ اس نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے اسے ہراساں کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں اس کی اس بات کا کوئی یقین نہ کرتا جو اس نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں بڑا رسپیکٹڈ پوزیشن پہ ہے، اور جب اس نے مجھے 2-3 دفعہ بتایا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرتا، بلکہ اسی لیے میں نے اسے کہا تھا چپ کر جاؤ، کسی سے بات نہ کرو۔ تو میں نے کہا لیکن اب آپ سمجھتی ہیں اب یہ سیریس بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں سیریس تو ہے، لیکن پتہ نہیں ابھی بھی کوئی اس کی بات کا یقین کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہ اور وہ جس کے خلاف وہ شکایت کر رہی تھی، جو کہ وہ گھر میں ایک بڑی پوزیشن پہ تھا، وہ صاحب بھی تشریف لائے
جب ان سے یہ بات کی گئی کہ اس کا یہ کلیم ہے اور اسے پتہ چلا تو اس نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ اس کا کہیں اور چکر چل رہا تھا اور میں نے روکا اس کو تو اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا. تو میرا ایک اس سے سوال تھا کہ جب آپ کو اس کا چکر کا پتہ چلا تو آپ نے اس کی ماں سے اس کا ذکر کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا والد کو بتایا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جب آپ کو اس کو روکنا مقصود تھا, اس کو سمجھانا آپ سمجھتے تھے ٹھیک ہے, کہ تو کم از کم آپ اس کی ماں باپ سے بات کرتے. آپ نے اپنے طور پر اس سے سمجھانے کی کوشش کی, اور جیسا کہ اس کی بات سے مجھے لگا کہ اس نے فائدہ اٹھایا, وہ بلیک میل کر رہا. بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ تشدد کو کسی طرح روکا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بچیوں کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے. اب تو بچوں کے لیے بھی, بچی اور بچیوں کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے, خاص کر بچیوں کے لیے. جب ایک لڑکی پڑھی لکھی ہوگی, اس کو پتہ ہوگا اس کے قانونی حقوق کیا ہیں, اس کو پتہ ہوگا کہ وہ اس اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کے خلاف تھانے جا سکتی ہے, عدالت جا سکتی ہے, وہ بات کر سکتی ہے. تو تشدد کرنے والے تھوڑا سا جھجکیں گے, تو تشدد کسی حد تک کم ہونے کی امید ہو سکتی ہے. جب ایک دفعہ والدین بچی کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کا وہاں سے جنازہ ہی نکلنا چاہیے, اور بعد میں ان کی خبر گیری نہیں کرتے اور انہیں اس چیز پہ فورس کرتے ہیں کہ گھر آپ نے بسانا ہے اور بسائے رکھنا ہے, کئی دفعہ یہ بات بھی غلط ہوتی ہے. جس وقت کوئی خاتون ہمارے پاس آتی ہے اور وہ کوئی خلا کا کیس کرنا چاہتی ہے یا خاوند کے خلاف کوئی اور کیس کرنا چاہتی ہے, تو خاوند کے حوالے سے وہ کئی باتیں اب بیان کرتی ہے جس میں خاوند تشدد کرتا ہے, جسمانی طور پہ مارتا پیٹتا ہے, ذہنی طور پہ ٹارچر کرتا ہے, جنسی طور پر اس کو بہت تنگ کرتا ہے, خرچہ نہیں دیتا, بچوں کا خیال نہیں رکھتا, اس کا خیال نہیں رکھتا, اس کو ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیتا, 100 طرح کی پابندیاں لگاتا ہے. اس طرح اس خاتون کے کئی وجوہات وہ بیان کرتی ہے کہ وہ یہ شادی کیوں برقرار نہیں رکھنا چاہتی یا وہ اس پرتشدد ماحول سے کیوں نکلنا چاہتی ہے. تو جب اس کا خاوند آتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے, وہ چونکہ اس سماج کا بندہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا جا کے بات کرنی ہے اور اس کی ساری کمیوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا, اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ میری بیوی بد کردار ہے, یہ میرے سے طلاق لینا چاہتی ہے اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آدمی کے لیے ایک عورت کو بد کردار کہہ دینا بہت آسان ہے, اور دوسروں کا اس پہ بلیو کر لینا اس سے بھی آسان ہے. کوئی بھی مسئلے کی شناخت پہ نہیں جاتا, کوئی بھی اس مسئلے کی شناخت نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے اس خاتون نے گھر چھوڑا. ویسے یہ سمجھتی ہوں وہ عورت جو کہ گھر بسا رہی ہے, اس کو جب پیسے ملتے ہیں نا, وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ وہ لپسٹک لے یا اپنا جوڑا لے. وہ یہ کہتی ہے کہ آج میں گھر کے پردے نہ خرید لوں, آج میں گھر کا صوفے کا کپڑا نہ خرید لوں, آج میں کوئی گلاسوں کا سیٹ نہ لے لوں. ہم اس عورت سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عورت اپنا گھر خراب کرے گی؟ کوئی عورت بھی, آج تک کوئی عورت میرے پاس تو 26 سالوں میں اس طرح کی نہیں آئی کہ جس نے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے گھر خراب کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کے اوپر اور آدمی جس کے لیے بڑا آسان تھا اس کو کہہ دینا کہ یہ بد کردار ہے, اور اس کو پتہ ہے میں بد کردار کہوں گا اور لوگ یقین بھی کر لیں گے. اور یقین جانیے, جب کوئی گھر والے یہ بات کرتے ہیں نا, کہ جب کوئی خاوند یہ بات کرتا ہے نا کہ یہ بد کردار ہے, تو ایک دفعہ لوگ اس پہ بلیو کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ ہاں یہ گھر کیوں اجاڑنا چاہتی ہے اپنا. کوئی اس کے جسم پہ پڑے ہوئے زخم نہیں دیکھے گا, کوئی اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نہیں دیکھے گا, کوئی اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں نہیں دیکھے گا, کوئی اس کے کٹے ہوئے بال نہیں دیکھے گا. عورت ہے نا, اس کو تو پروف کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سر سے دوپٹہ اتار کے کہ یہ دیکھو میرے بال کاٹے ہوئے ہیں کیسے, یہ دیکھو میری باڈی, اپنا جسم نہیں دکھا سکتی کہ یہ دیکھو مجھے کیسے اس نے مار مار کے نیلا کیا ہوا. عورت کو یہ پروف کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ طلاق کیوں لینا چاہتی ہے. وہ 100 دفعہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ تشدد ہوا ہے, لیکن وہ دکھا نہیں سکتی نا. آدمی تو ایک دفعہ کہے گا کہ یہ بد کردار ہے اور لوگ اس پہ یقین کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اب میں تھوڑا سا آنا چاہوں گی ٹورڈز چلڈرنز رائٹس, کیونکہ آپ نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے تو اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں کہ کس طرح فرم کام کرتی ہے
کہ بچوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، اسپیشلی اگر میں چائلڈ میرج کے کیسز کی بات کروں، اگر آپ اس پہ تھوڑا ریفلیکٹ، ہاں جی اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیے، کون سے اسٹیپس لیے جاتے ہیں کہ انشور کیا جائے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا اسٹیپس ہیں کہ ان کی جو فزیکل اور مینٹل جو ہے ویل بینگ اس کا دھیان رکھا جائے اس پورے سینیریو میں؟ اچھا، ایک تو میرج ٹرین ایکٹ ہے جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ کم عمری کی شادی جو ہے وہ ایک جرم ہے اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں یہ قانون بھی کتابوں کی حد تک ہے. اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، ابھی آج کل ایک ڈرامہ بھی آ رہا ہے اس کے اوپر، اور اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات دکھائی ہیں چھوٹی عمر کی شادی کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ چھوٹی عمر کی شادی کا یہ ہے کہ وہاں دیکھیں، شادی ہونا ایک خاندان کو سنبھالنے کی بات ہے، ڈیسیژن میکنگ کی بات ہے. اگر آپ چھوٹی عمر کے بچیوں کی شادیاں کر دیں گے، ایک تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو سنبھال سکیں، پیدا ہونے والے بچوں کو بر وقت اور پوری سہولتیں فراہم کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے، اپنی لائف کے حوالے سے کوئی فیصلہ سازی نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ خاتون، اس کو میڈیکل کے بڑے مسائل آتے ہیں، اور چھوٹی عمر کی بچیوں کو کہ جہاں پر صحت کے حوالے سے، ماں بننے کے حوالے سے DNC ہو گئی، کئی چھوٹی عمر کی بچیاں جان سے چلی گئیں، کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ پری میچور پیدا ہوئے، اس طرح کے 100 طرح کے مسائل. اس کے علاوہ لڑکوں کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ ان کو بہت چھوٹی عمر جہاں پر ان کو پڑھنا چاہیے اور سکلز سیکھنی چاہیے، ان کو جس وقت آپ شادی کے معاملات میں پھنسا دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان بچوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاندان کو سنبھالنے کی ذمہ داری پوری کریں. تو کئی دفعہ وہ بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ پورا خاندان سنبھالیں، وہ اپنا اس فیملی کی ساری ضروریات پوری کریں، تو جس میں وہ کئی دفعہ بچے ذہنی اور جسمانی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اینڈ میں جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایسا میسیج اس وقت ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے بٹ دے آر ٹو اسکیئرڈ، شاید وہ کسی کو جانتے ہوں، کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی کالیگ ہو جو ضروری ہے کہ وہ کچھ اسٹیپس لیں، تو کس طرح وہ کانفیڈنس گین کر سکتے کہ نہیں آپ کو آپ کے رائٹس انشور کیے جا سکتے ہیں، آپ کو آپ کی سیفٹی گارنٹی کی جا سکتی ہے کہ آپ مدد لیں، لیگل اسسٹنس لیں؟ میرا میسج تو یہ ہے ان سب عورتوں کے لیے جن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز کے لیے لاء موجود ہے، ضرورت ہے ان کو گھر سے نکلنے کی. جب تک وہ گھر سے نہیں نکلیں گی، گھر آ کے ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اب قوانین بھی بن گئے، ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن اس حد تک نہیں، لیکن کسی حد تک مل رہا ہے، ریلیف بھی مل رہا ہے. لوگ اپنے حقوق کے بارے میں اویئر بھی ہیں. میڈیا کا ایک خاص کردار ہے لوگوں تک ان حقوق کو پہنچانے کا، اس کے ساتھ ساتھ قوانین کے بارے میں ایک خاص کردار ہے. جیسے آپ کا چینل ہے، یہ بہت اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے، لوگوں تک بہت زیادہ اویئرنیس جا رہی ہے. اس کے علاوہ ٹی وی کا ایک اپنا کردار ہے. جیسے ہراسمنٹ کے بارے میں ٹی وی پہ ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، اب تو بسز میں لگے ہوئے ہیں پوسٹر جہاں بتایا گیا ہے کہ جنسی ہراسگی کے بارے میں بھی آئے ہیں، اور خلا کے حوالے سے بھی ہیں، بچوں کے خرچے کے بارے میں بھی ہیں. ہر جگہ پہ یہ اویئرنیس ریز ہو رہی ہے، اور اس کے بہت سارے اس کے قوانین بھی ہیں جو کہ خواتین کو ریلیف مل سکتا ہے. اب ضرورت یہاں پہ ہے کہ اگر آپ کسی قسم کے تشدد کا شکار ہیں تو گھر سے آپ نکلیں، آپ کو نکل کے اپنی آواز اٹھانی پڑے گی، اس قانون کے خلاف لڑنا پڑے گا. کوئی بھی آ کے آپ کے گھر میں آپ کو آپ کے رائٹ نہیں دے گا، انصاف نہیں دے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا. اور یقین جانیے میں نے اپنے اس 30 سالوں میں بہت ساری خواتین کو ان کے حقوق ملتے دیکھے، بہت ساری عورتوں کو انصاف میں نے لیتے دیکھا. آپ گھر سے نکلیں گے، باہر جائیں گے، لوگوں میں اپنی آواز اٹھائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے، بہت ساری ہمارے جیسی آرگنائزیشن جڑیں گی، آپ جیسے لوگ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے
تو یقینی طور پر اس خاتون کو اس کا حق ملے گا. بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ عورتوں کو مفت قانونی امداد فراہم کر رہی ہیں, شیلٹر فراہم کر رہی ہیں, اور ان کے جو حقوق ہیں ان پہ آواز اٹھا رہی ہیں. اگر کوئی خاتون کوئی بھی خاتون اپنے قانونی حق کے لیے باہر نکلنا چاہ رہی ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو وہ ہمارے آفس AGHS لیگل ایڈ سیل سے رابطہ کر سکتی ہے. میں آپ کو وہاں کا ہیلپ لائن کا نمبر بھی دیتی ہوں. اس کے علاوہ جی اس کے اوپر وہ دے دیتی ہوں. وہ وہاں کوئی بھی خاتون کسی مسئلے میں ہے اور وہ قانونی اپنا رائٹ لینا چاہ رہی ہے, وہ وہاں پر آ کے بات کر سکتی ہے اور اپنا کیس دائر کر سکتی ہے لاہور کی حد تک. جو لاہور سے باہر ہیں وہ قانونی مشورہ لے سکتی ہیں. اس کا نمبر بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں, وہ آپ نیچے ڈال دیجئے گا. وہاں پر بھی اور قانونی مشورہ بھی لے سکتی ہیں اور آ کے وہ بالمشافہ طور پہ ملاقات بھی کر سکتی ہیں. بالکل, بہت اچھے طریقے سے آپ نے پٹ کر دیا کہ کتنی اس کی ارجنسی اور کتنی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ اپنے ساتھ یہ اسٹوریز لے کے آئی, شروع سے لے کے اب تک جتنی ایولیوشن ہوئی ہے رائٹس کو لے کے, اور ایک ہمیں سیناریو ملا. تو بہت شکریہ کہ آپ آئیں آج اور آپ نے اس چیز کے بارے میں بات کی. اینڈ ٹو ایوری ون واچنگ, جو آپ کو لگتا ہے کہ ایپیسوڈ ضروری ہے کسی کے ساتھ شیئر کرنا, تو پلیز ضرور کیجیے گا. اپنے بھی 2 سینٹ ضرور نیچے شیئر کیجیے. اینڈ آئی ول کیچ یو ان اندر ایپیسوڈ ویری سون. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ.